اکٹھا کیا جائے، اور جو شہید ہوئے وہ کہتا ہے کم وقت کی ہماری طرف سے یزیدی لشکر کی طرف سے جو لوگ قتل کیے گئے ان کو اکٹھا کیا جائے، اور اکٹھا کر کے ان کی تجہیز و تکفین کی جائے، یعنی ان کو کفن دیا جائے اور ان کا جنازہ پڑھ کر ان کو دفن کیا جائے۔ حضرات آپ ذرا سوچئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا، جنہوں نے انسانیت کو کفنانے دفنانے کا طریقہ بتایا ہو، جنہوں نے مسلمانوں کو دنیا والوں کو یہ سکھایا ہو کہ میت کی عزت کیسے کی جاتی ہے، جنہوں نے اپنے کردار سے، جنہوں نے اپنے عادت و اطوار سے یہ بتایا ہو کہ جب کافر کا بھی جنازہ جا رہا ہو تو اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے، جنہوں نے دنیا کو سکھلایا ہو کہ قبر پہ بیٹھنا انسان کے لیے ایسے ہے جیسے جلتی ہوئی آگ پر بیٹھا ہو، تو یارو اب ذرا بتاؤ کہ امام حسین کو شہید کرنے کے بعد اگر ان کو قبر نہیں دی جا رہی ہے ظالموں کی طرف سے، تو بتاؤ اللہ ان کی کیسے بخشش فرمائے گا؟ جس رسول معظم نے ساری انسانیت کو سکھلایا اور بتلایا ہے کہ اگرچہ کوئی کافر تمہاری بستی میں مر جائے تو اس کو تم ایسے نہیں چھوڑو گے، بلکہ اسے اگرچہ شرعی اعتبار سے کفن نہ دو لیکن اسے کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دو، اس کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی ہے۔ لیکن یزیدیوں نے، عمرو بن سعد کے سپاہیوں نے اپنے لوگوں کو تو دفن کیا تھا، لیکن امام حسین کی جانب سے آنے والے اور امام حسین کے لیے قبر نہیں بنایا تھا۔ یارو ایسے چھوڑ کر چلے گئے۔ کتنے بڑے ظالم سفاک تھے، کتنے بڑے وہ جابر تھے کہ آقا حسین جیسے نواسے رسول کو بھی قبر میں جانے کی اجازت نہیں دے۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں، اگر کوئی کہے کہ معاذ اللہ یزید ابن معاویہ برحق تھا تو کہہ دینا کہ یار جب آقا حسین کے نانا نے غیروں کے لیے بے حرمتی کی اجازت نہیں دی ہے، اگر ان کے نواسے کی بے حرمتی کی جائے تو بتاؤ ان کو کیسے تم سچ کہہ سکتے، کیسے تم ان کو حق پہ مان سکتے ہو؟ ہاں اگر کوئی کہے کہ دیکھو عمرو بن سعد نے یہ ڈیسیجن اس نے اپنے آپ سے لیا تھا، تو میں کہوں گا یارو چلو ٹھیک ہے، لیکن جب یزید ابن معاویہ کے پاس خبر پہنچی تھی تو جس نے غلط کام کیا تھا اس کو پکڑ کر سزائیں کیوں نہ دی؟ اگر وہ سزائیں دیتا تو ہم بھی مان لیتے ہاں اس کا ہاتھ نہیں تھا، لیکن اس نے سزا دینے کے بجائے اور خانواد رسول پر ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچا۔ آؤ تاریخ کا مطالعہ کرو، یارو عمرو بن سعد اپنے لوگوں کو دفن کرتا ہے، امام حسین کے گھر والوں کو وہیں پر یعنی جو ان کے شہداء تھے چھوڑ کر کہتا ہے کہ سارے قافلے حسین کو لو، قافلے حسین کو لو اور ساتھ لے کر کوفہ کی طرف چلو۔ پتہ یہ چلا کہ یہ شام کا وقت تھا، کہا یہ جاتا ہے رات یہیں قیام کیا جائے گا، صبح ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے کوفہ کی طرف۔ خولی بن یزید جس کے بارے میں آیا ہے کہ اس نے سر مبارک کو تن سے جدا کیا تھا، لیکن صحیح روایت میں ہے کہ شمر جو تھا، شمر دل جوشن، اسی نے ہی سر مبارک کو دفن کیا، لیکن نام اسی کا زیادہ تر مورخین لکھتے ہیں۔ تو خولی نے کہا عمرو بن سعد سے کہ سنیے میرا گھر کوفہ کے بارڈر پہ اور کوفہ صبح جانا ہے اور ہم لوگ پورے دن کے تھکے ہارے ماندے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جائیں اپنے گھر اور سر کو لے کر جائیں اور اپنے گھر پہ آرام کریں، صبح کوچ ہونے سے پہلے قافلے میں آ جائیں۔ عمرو بن سعد اس کی بات کو تسلیم کرتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ چلے جاؤ۔ اب وہ امام حسین کے سر مبارک کو نیزے پہ لگایا کر نہیں بلکہ ایک تھیلے میں رکھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ رات کی تاریکی میں جب اپنے گھر کی طرف پہنچتا ہے تو اس کی بیوی دروازے کھولنے کے لیے آتی، جس کا نام تقریباً نورہ بتایا گیا۔ عرب کنٹریز میں ہوتا یہ ہے کہ نورہ اکثر لڑکیوں کا نام، نورہ نام تھا اور رقاصہ تھی بتایا گیا۔ رقاصہ یعنی جو ڈانس وغیرہ کرتے ہیں اپنے زمانے میں۔ اب بدبخت جو ہوا کرتے ہیں وہ اسی طرح کے لوگوں کا انتخاب بھی کیا کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ خولی بن یزید یا خولی جیسا انسان
جو شہادت امام حسین میں شرکت کرے، امام حسین کو قتل کرنے کے لیے جائے، اس کو کوئی نیک پارسا تو ملے گی نہیں۔ لیکن یارو بتایا یہ جاتا ہے کہ جیسے ہی خولی بن یزید وہاں پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، بی بی باہر آئی تو اس نے خوشی خرم کہا کہ دیکھو میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت لے کر آیا، عظیم نعمت لے کر آیا ہوں، جس نعمت کے مقابلے کوئی نعمت نہیں۔ بی بی نے سمجھا ممکن ہے کوئی ہیرے جواہرات لایا ہو، کہیں لوٹ پاٹ کے لایا ہو، چونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ کتنا بڑا صحیح و سالم ہے۔ اس نے سوچا کہیں نہ کہیں اس نے آنکھ دھاڑ ماری ہوگی، کہیں نہ کہیں سین کاٹا ہوگا، ہو سکتا ہے کہیں سے ہیرے جواہرات لے آیا ہو۔ لیکن یارو کہتا ہے جب اپنی بیوی سے سنتا ہے کہ ہیرے جواہرات ہو، کہتا نہیں، میں ایسے انسان کا سر لایا ہوں جس کے سامنے ہیرے جواہرات ہیج پڑ جائیں گے، جب میں اسے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس اور یزید ابن معاویہ کے پاس لے جاؤں گا، اتنے مال و غنیمت سے نوازا جاؤں گا کہ اے میری شریک حیات، تو دنیا میں جہاں چاہے گی خوشی خرم رہ کر اپنی زندگی بسر کرے گی۔ وہ کہتی ہے ذرا دکھا تو ہے کون؟ تھیلے سے سر مبارک کو جب نکالتا ہے، بی بی دیکھتی ہے، چیخ پڑتی ہے۔ یارو وہ اگرچہ رقاصہ تھی، اگرچہ اس کمبخت کے پالے پڑ گئی تھی، لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں کونے میں ذرہ تو امام حسین اور آل بیت اطہار کے لیے محبت تھی۔ وہ چیخ کر کہتی ہے یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناراض کر لیا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ یہ امام حسین جن کے رونے کو نبی پسند نہیں فرماتے تھے، تو نے ان کے سر کو جن سے جدا کیا ہے؟ وہ کہتا ہم تیری بات سننے والے نہیں، اگر تو راضی ہے تو لا ہمارے لیے کچھ دے اور مجھے آرام کرنا ہے۔ حضرات رات کی تاریکی بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ خولی پہنچتا ہے سر مبارک کو لے کر اور صحن میں یا کہلے آنگن میں رکھ دیتا ہے اور ایک تشت سے بند کر دیتا، بغیر کسی عزت و احترام کے، معاذ اللہ بغیر کسی عزت و وقار کے یوں ہی فرش پہ رکھ دیتا۔ یہ بیوی اس کی، جس کا نام نورہ تھا تقریباً، اس کو کھانا وغیرہ دیتی ہے اور یہ اتنا کم وقت تھا کہ بغیر شراب کے سودا نہیں تھا۔ کھانا کھایا، تھکا تھا آلریڈی، اس نے فوراً شراب پی۔ جب شراب انسان پی لیتا ہے تو ہوش و حواس میں نہیں رہتا۔ اب چونکہ اللہ کی اس پر لعنت تھی، یہ اللہ کی لعنت کو لے کر فوراً سو جاتا ہے۔ جب رات کی تاریکی تھوڑی سی بڑھتی ہے، بی بی آگے بڑھتی ہے، قدم کو بڑھاتی ہے تاکہ جا کر سر مبارک کی زیارت کرے۔ امام حسین کے لیے اس کے دل میں وہیں سے محبت بڑھ جاتی ہے، یارو آگے بڑھتی ہے تاکہ جا کر صحن میں دیکھے کہ امام حسین کے سر انور کو کیسے دیکھنا ہے، زیارت کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ جب جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے چھت کو ایسا لگ رہا ہو کہ چھت اس کا پھٹ گیا اور ایک آسمان کی طرف سے شاندار نور آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک پر پڑ رہا ہے۔ اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ سفید پرندے اس نور کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں۔ اس نے رات بھر بیٹھ کر یہ نظارہ دیکھا اور روتی رہی، غم حسین میں روتی رہی اور عرض کرتی رہی کاش میرے شوہر نے اس طرح کی کام میں، اس طرح کے کام کو انجام دینے میں اپنا ہاتھ نہ بٹایا ہوتا۔ یارو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ میں خامیاں پیدا کر لیتا ہے، جب وہ لالچی ہو جایا کرتا ہے، تو لالچ کی بنا پر کہیں نہ کہیں وہ انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ امیر و غریب میں، صحیح اور غلط میں اور اچھے اور برے لوگوں میں تمیز نہیں کر پاتا۔ اسی طرح اس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ صبح ہوتی ہے، اٹھتا ہے اور صبح اٹھتی ہے، رات کی تاریکی جانے والی ہے، صبح صادق آنے والا ہے، یہ اٹھاتا ہے اس سر مبارک کو اور قافلے سے آ ملتا ہے۔ صبح کے وقت یہ قافلہ رواں ہوتا ہے کس کی طرف؟ امام حسین کے سر مبارک کو لے کر، اور یہاں تک کہ بتایا گیا ہے کہ جب آخری بار عمرو بن سعد کا قافلہ وہاں سے نکلنے لگا تو اس نے حکم دیا کہ جس کے سر کو کاٹ لیا گیا ہے، جس شہید کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا ہے، اس کے سر کو نیزے پہ لگایا جائے، اور جس کا سر نہیں کاٹا گیا اس کا سر کاٹ کے وہاں سے الگ کر کے اس کو پھر نیزے پہ لگایا جائے اور کوفہ میں داخل ہوتے ہوئے دکھایا جائے کہ اے کوفہ والو دیکھ لو، یہی باغی یزید ہیں جن کے سر کو کاٹ کر نیزے پہ لگایا گیا ہے، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو یزید کی مخالفت کرے گا، یزید کی باتوں کو ڈینائی کرے گا، اس کے ساتھ یہی انجام ہوگا۔ حضرات اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو لیا جاتا ہے۔
علی اکبر کے سر مبارک کو بھی نیزے پہ لگایا گیا، علی اصغر کے سر مبارک کو بھی نیزے پہ لگایا گیا، عون و محمد بھی ہیں اور قاسم و علی اکبر بھی ہیں، سارے کے سارے لوگوں کے سر کو لگایا جاتا اور قافلہ آگے بڑھنے لگتا۔ اب ذرا سوچئے تو یارو، جس نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر فرشتے آتے ہوں جھولا جھلانے، ان کی شہزادیوں کو اونٹ پہ کیسے بٹھایا جا رہا ہے؟ اونٹ پہ بٹھایا جا رہا ہے بغیر کسی بستر یا چٹائی کے ڈالے سے۔ یارو آپ اگر گھوڑے پہ کچھ دور سفر کرنا چاہیں اور اس پر کجاوا وغیرہ نہ ڈالیں تو آپ کا سفر کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور اونٹ کا جسم سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے، وہ استوار نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے اندر کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ مرد کو بٹھانا تو چلیے ایک بات تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن عورتوں کو ان اونٹوں پر سواریوں پر بغیر کسی کجاوا اور چٹائی کے بٹھا دیا گیا ہے۔ اس نبی کے نواسی کو بٹھایا گیا ہے جس نبی کے نواسی کے لیے اس کے نانا خود گھر میں زیارت کرنے کے لیے جاتے، ان کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ مسلمانوں اس کا تصور جب کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ یاد حسین میں ہم لوگ جو یوں ہی ادھر ادھر چلتے دوڑتے ہیں، یہ یاد حسین نہیں ہے۔ یاد حسین کیا ہے آگے سنتے چلیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا قافلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ادھر کوفہ کی سرزمین پر ایک طرف تو لوگ خوشی اور خرم سے ناچ رہے ہیں، ایک طرف لوگ ماتم کر رہے ہیں۔ اب ماتم کرنے والے کون تھے؟ یہ وہی کوفی غدار تھے جنہوں نے خط لکھ کر بلایا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ ماتم کرنا یہ وفاداروں کا شیوا نہیں، غداروں کا شیوا۔ امام حسین کے سر کو لے کر جب کوفہ میں داخلہ لینے لگتے ہیں لوگ، یارو ایک طرف لوگ خوشی اور خرم سے ناچ رہے ہیں کہ دیکھو باغی جو تھا یزید کا اس کا سر قلم کیا گیا، ایک طرف لوگوں کا ہجوم ہے جو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو کوفہ سے کربلا کے میدان میں نہ لائے تھے، نہ یزید کی طرف سے نہ حسین کی طرف سے، اپنے آپ کو ڈر سے یا خوف سے یا غداری کی وجہ سے بچا رکھا تھا، وہ بھی باہر آتے ہیں۔ جب قافلے حسین کو دیکھتے ہیں عرض کرنے لگتے ہیں، اے زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے بلایا تھا لیکن ہم شرکت نہ کر سکے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ تب زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بڑی خطبہ دیا تھا اور یہ خطبہ شیعہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، تم کس منہ سے معافی مانگتے ہو؟ تم نے جب میرے بھائی کو خط لکھ لکھ کر بلایا اور میرے بھائی کو بھتیجوں کو سب کو تمہاری وجہ سے شہید ہونا پڑا، اس وقت تمہاری غیرت کہاں تھی؟ جاؤ تم ہمیشہ اسے روتے رہو گے، تمہارے پاس وہ پانی نہ ہوگا کہ اس داغ کو تم دھو سکو۔ حسین اعظم کے بہن کی یہ بددعا کا عالم ہے کہ دنیا میں آج کہیں بھی شیعہ ہو وہ ہمیشہ رو رہا ہے اور روتا رہے گا، اور وہ داغ جو ان کے اوپر لگا ہے وہ داغ کبھی دھلے گا۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں یہ جو شیعہ بار بار مارتے ہیں اپنے آپ کو، سلیے سے مارتے ہیں، زنجیروں سے مارتے ہیں، یہ تو میں یہی کہوں گا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بددعا کا نتیجہ ہے کہ ان کو نہ وہاں سکون ہے نہ یہاں سکون ہے، نہ مرنے کے بعد آخرت میں سکون، کیونکہ انہوں نے امام حسین کے گھر والوں کے ساتھ غداری کی تھی۔ حضرات، حضرت امام حسین کی بہن کی طرف سے جب یہ لوگ کوئی جواب صحیح نہیں پاتے تو امام زین العابدین کی طرف پڑھتے ہیں۔ امام زین العابدین سے کہتے ہیں، اے امام زین العابدین